السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے علم کے موتی۔ راشد ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی تھا۔ اس کے والد ایک معمولی کسان تھے جو دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ راشد کے والد کی ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور زندگی میں کامیاب ہو، لیکن گاؤں کے حالات اور مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنا آسان نہ تھا۔ راشد کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ گاؤں کے واحد مدرسے میں وہ جتنا پڑھ سکتا تھا پڑھتا، لیکن اس کی پیاس صرف کتابی تعلیم تک محدود نہ تھی۔ وہ اکثر گاؤں کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا اور ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ علم کسی ایک ذریعہ تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ہر جگہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ راشد کے گاؤں میں ایک درویش رہتے تھے جو بہت تنہا اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ لوگ ان سے مشورہ لینے آتے اور وہ ہمیشہ حکمت بھری باتیں کرتے۔ راشد کو ان کی باتوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ روزانہ ان کے پاس جا بیٹھتا اور ان سے سوالات کرتا۔ ایک دن راشد نے درویش سے پوچھا، بابا، علم حاصل کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ درویش مسکرائے اور بولے، بیٹا، علم روشنی ہے جو اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ یہ دولت سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ دولت چوری ہو سکتی ہے مگر علم کو کوئی نہیں چرا سکتا۔ علم تمہیں عزت بھی دیتا ہے اور کامیابی بھی۔ یہ الفاظ راشد کے دل پر گہرے اثر کر گئے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ہر صورت علم حاصل کرے گا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ راشد کا خاندان غریب تھا اور اس کے والد کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اسے کسی بڑے مدرسے بھیج سکتے، لیکن راشد نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنے گاؤں کے ایک رئیس کے باغ میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کچھ پیسے جمع کر سکے۔ وہ دن بھر باغ میں کام کرتا اور رات کو چراغ کی روشنی میں کتابیں پڑھتا۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ علم کے راستے میں مشکلات آتی ہیں مگر صبر اور محنت سے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک معزز عالم دین تشریف لائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو بچہ سب سے اچھا علمی سوال کرے گا اسے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ سن کر راشد کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ وہ درویش کے پاس گیا اور ان سے مدد مانگی۔ درویش نے کہا، بیٹا، اچھے سوالات وہ ہوتے ہیں جو عقل کو جگائیں اور علم کی پیاس کو بڑھائیں۔ راشد نے ساری رات غور و فکر کیا اور جب اگلے دن موقع آیا تو اس نے عالم دین سے پوچھا، استاد محترم، دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ عالم دین مسکرائے اور بولے، بیٹا، یہ سوال بہت گہرا ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ ہے جو ہمیشہ تمہارے ہاتھ رہے، تمہیں فائدہ دے اور تمہاری پہچان بنے۔ یہ چیز تمہارا علم ہے۔ یہ جواب سنتے ہی مجمع نے تالیاں بجائیں اور عالم دین نے راشد کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کا اعلان کر دیا۔ راشد کے لیے شہر ایک نیا جہاں تھا۔ یہاں کی بڑی بڑی عمارتیں، مدرسے اور کتابوں سے بھری لائبریریاں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا گیا جہاں وہ دن رات محنت سے پڑھنے لگا۔ اسے شروع میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ گاؤں کے مقابلے میں یہاں کا تعلیمی نظام بہت مختلف تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ہر روز استادوں سے سوال کرتا، اضافی کتابیں پڑھتا اور گھنٹوں لائبریری میں بیٹھ کر علم کے موتی چنتا۔ چند سال بعد راشد ایک قابل عالم بن گیا۔ اس کی ذہانت اور محنت نے اسے ایک ممتاز مقام پر پہنچا دیا۔ اب وہ نہ صرف خود سیکھ چکا تھا بلکہ دوسروں کو بھی سکھانے کا جذبہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنے گاؤں جائے گا اور وہاں کے بچوں کو تعلیم دے گا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو لوگ حیران رہ گئے کہ ایک معمولی کسان کا بیٹا اتنا بڑا عالم کیسے بن گیا۔ راشد نے سب کو بتایا کہ یہ سب علم کی برکت اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ راشد نے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کیا جہاں وہ بچوں کو تعلیم دینے لگا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو بھی یہ سکھایا کہ علم ہی وہ دولت ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ درویش جنہوں نے اس کی رہنمائی کی تھی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بولے، بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ جو سچے دل سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے علم کے انمول موتی ضرور ملتے ہیں۔ راشد کی کہانی گاؤں کے دوسرے بچوں
کے لیے ایک مثال بن گئی۔ وہ بھی تعلیم حاصل کرنے لگے اور یوں گاؤں ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم حاصل کرنا ایک عظیم کام ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محنت، صبر اور لگن سے ہم علم کے انمول موتی چن سکتے ہیں جو ہمیں کامیابی اور عزت دلا سکتے ہیں۔ شکریہ۔